انہی کی محبت میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، نماز 5 وقتہ کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار ہمارے نبی بھی ہم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، بے پناہ پیار فرماتے ہیں، اس لیے ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم نبی کا میلاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کرم سب پر فرمایا، اپنا ہو، بیگانہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مرتد ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، نبی نے کرم سب پر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب نبی مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ والے آئے دن حملہ کرتے رہتے تھے، نئی نئی تدبیریں کہ لاؤ عمر کو پکڑ کر لاؤ ماریں گے، صدیق کو لاؤ پکڑ کر کاٹیں گے، پیغمبر اسلام کو باندھ کر لائیں گے، طرح طرح کے منصوبے مدینے پر چڑھائے آئے دن۔ تو میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی۔ خندق آپ جانتے گہری ہوتی ہے، اس میں دشمن سے بچنے کے لیے حملہ کر کر بیٹھا جاتا ہے، اور کچھ خندق ایسی ہوتی ہے بہت گہری ہوتی ہے تاکہ دوسرا دشمن پھاند کر اگلی طرف نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو اس پر حملہ اچھے سے کر دیا جائے۔ سلمان فارسی کے مشورے سے خندق مدینے کے چاروں طرف کھودی گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے تھے خندق کھودتے کھودتے، صحابہ کرام کے ہمراہ میرے نبی بھی خندق میں شریک تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خندق کے موقع پر صحابہ بھوک کی بنیاد پر 1 پتھر باندھے ہوئے تھے، میرے نبی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ 1 پتھر اور نبی کے شکم سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے یہ منظر جب دیکھا تو میری محبت کو گوارا نہ ہوا، میں پریشان ہو گیا، میری محبت کو گوارا نہ ہوا، میں وہیں سے فوراً اپنے مکان پر آیا، اور میری بیوی گھر کے اندر موجود تھی۔ میں فوراً آنے کے بعد اپنی بیوی سے میں نے کہنے لگا اے میری شریک حیات، میری بیوی، اے میری بیوی، رأیت بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمسا شدیدہ، اے میری بیوی میں نے نبی کو دیکھا خندق میں، میرے نبی پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے، 2 پتھر باندھے ہوئے، نبی کو شدت کی بھوک لگی ہے، اے میری بیوی گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو بتا، میں نبی کی دعوت کروں گا، نبی کو دعوت کھلاؤں گا، نبی کو کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری بیوی نے تھوڑا سا جوتا پیس لیا، ایک بکری کا بچہ تھا گھر میں نے اس کو ذبح کر لیا، بوٹی تیار کر لی، ادھر بوٹی بھی بن گئی، ادھر جو کا آٹا بھی پس گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کبھی گوشت کو دیکھتے کبھی آٹے کو دیکھتے، تب تک کہ مشورہ ہوا، بیوی کہنے لگی اے میرے سرکار نبی کی بارگاہ میں جائیے، اور جانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں دعوت کر کے آئیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نبی کی بارگاہ میں دعوت دینے کے لیے جانے لگا، جب میں جیسے ہی گھر سے نکلا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی اے میرے سرکار، میرے سرتاج شوہر نامدار، آپ نبی کی بارگاہ میں تو جا رہے ہیں لیکن میرے سرکار روٹی بھی کم ہے، یعنی آٹا بھی کم ہے، گوشت بھی کم ہے، نبی کی بارگاہ میں تو جا رہے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام نبی کے گرد میں ہوں گے، لیکن میرے سرکار آپ نبی کے کان میں دھیرے سے دعوت دینا، دھیرے سے دعوت دینا، اور میرے سرکار 3 یا 4 یا 5 یا 6 ایک نفر کی دعوت کرنا، نفر کہتے ہیں جو جماعت 10 سے کم لوگوں پر مشتمل ہو، 9 لوگوں کی دعوت کرنا اور دعوت کر کے فوراً آنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی کریم خندق کے قریب بیٹھے تھے، صحابہ کرام جھرمٹ لگائے ہوئے تھے، میں نبی کریم کے قریب بڑھا اور کان میں کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ ایک جماعت کی دعوت ہے، ایک نفر کی دعوت ہے، آقا آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 یا 9 صحابہ کرام کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا جب نبی کریم نے سنا، میرے نبی سن کر مسکرانے لگے، اور مسکرا کر میرے نبی خندق کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے تمام صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اور سب کو مخاطب کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے
فرمایا یا اہل الخندق ان جابرا قد سنا سورا، اے خندق میں شریک میرے تمام مجاہدوں، تم سارے لوگوں کی دعوت، تم سارے صحابہ کی دعوت، تم سارے چاہنے والوں کی دعوت میرے جلیل القدر صحابی حضرت جابر کے مکان پر ہے۔ ذرا بولے سبحان اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جن دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، نہ یہ بات شاہ کی ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینہ آقا جنہیں بلائے، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، تو در نبی پہ جا کر، تو در نبی پہ جا کر اس جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے کیسی وہاں کے دن ہے، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو تم جا کر جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جن دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا، اے خندق میں تمام صحابہ تم سارے لوگوں کی دعوت میرے پیارے صحابی جابر کے گھر ہے۔ حضرت جابر خود فرماتے میں یہ اس بات سن کر پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے جابر لا تخذلن برمتکم ولا تقبضن دینکم حتی جی، اے جابر جب تک کہ تیرے مکان پر میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی سے کہنا کہ ہانڈی کے قریب نہ جائے، جب تک کہ میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی سے کہنا کہ آٹے کے قریب نہ جائیں۔ حضرت جابر اپنے مکان پر پہنچے، ادھر متعین وقت پر صحابہ کرام کے ہم میرے نبی کے ہمراہ صحابہ کرام حضرت جابر کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر نے مکان پر جا کر اپنی بیوی سے فرمایا اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ محترمہ، تم نے جو مجھے مشورہ دیا تھا، میں نے نبی کو دعوت دی تھی اور ایک نفر کی دعوت دی تھی، یعنی 9 لوگوں کی دعوت دی تھی، مگر میری شریک حیات میرے نبی نے تو سارے صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اتنا جب حضرت جابر کی بیوی نے سنا تو جابر کی بیوی کا عقیدہ بھی سنو، میری ماں بہنوں آپ بھی توجہ سے سنو۔ حضرت جابر کی بیوی نے جب اتنا سنا کہنے لگی میرے سرکار پریشان ہونے کی تب تو ضرورت کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں، غم کرنے کی بات نہیں، آزردہ ہونے کی بات نہیں۔ جابر فرماتے وہ کس لیے؟ کہنے لگی ارے ہم نے نبی کو دعوت دی ہے تو نبی کے کھانے کا انتظام ہمارے گھر پر موجود ہے، اور نبی کریم نے صحابہ کرام کو دعوت دی ہے تو ان کے کھانے کا انتظام میرے نبی آ کر خود فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت جابر کی بیوی یہ عقیدہ دے رہی ہے، یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا
کا سایہ ہے۔ اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے۔ اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی جلوہ فرما ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا ہانڈی کو بھی لاؤ، آٹے کو بھی لاؤ، فبصق فیہ وبارک، میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک شریف نکالا اور گوشت کی ہانڈی میں ڈالا اور حضرت جابر سے فرمایا اے جابر اس گوشت کی ہانڈی کو چولہے پر بننے کے لیے رکھ دے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ذرا آٹا بھی لا، آٹے میں میرے نبی نے پھر تھوک شریف نکالا، پھر آٹے میں ڈالا، پھر میرے نبی نے فرمایا اے جابر، اے جابر، اب میں نے اس میں اپنا تھوک شریف ڈال دیا ہے، لعاب دہن ڈال دیا ہے، اے جابر اب اس آٹے کی روٹی اکیلی تیری بیوی گھر کے اندر نہیں بنا سکتی، اے جابر اب اس آٹے کی روٹی بنانے کے لیے اپنی بیوی کی مدد کے لیے پڑوس سے 10-5 عورتوں کو اور بلا کر لے آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، کھانا بھی بن گیا، دسترخوان لگ گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فاقسم باللہ ہم الف، قسم رب کعبہ کی، دسترخوان جب سجایا گیا تو آنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام کھانا تناول فرما رہے تھے اور نبی کریم میرے دسترخوان پر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ نبی حضرت جابر فرماتے تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، سب شکم شیر ہو کر سارے کے سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے، نبی بھی گھر چلے گئے اور نبی مسکراتے جا رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے میں نے بعد میں دسترخوان پر دیکھا، اپنی ہانڈی میں دیکھا تو جتنا کھانا پہلے موجود تھا میرے دسترخوان اور ہانڈی پہ پہلے سے زیادہ کھانا نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کھانا قلیل اور ہزاروں نے کھا لیا، برکت ہے کتنی میرے نبی کے لعاب میں چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگا قمر کوئی بشر نہیں ہے۔ نبی کے جواب میں نجدی مٹانا چاہے تو نہ مٹ پائے گی کبھی، تعریف مصطفیٰ ہے خدا کی کتاب میں۔ اسی لیے تو کہتا ہے شاعر جدھر جدھر بھی گئے یہ کرم ہی کرتے گئے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، اور لگ کر بولے سبحان اللہ۔ بڑی اچھی اچھی تقریریں سماعت کرنی ہے، مجھے ایک جگہ اور پروگرام میں جانا ہے۔ ہاں 2 in 1 I am going to the سسرال۔ جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تقدیر اس جو کچھ بھی کہا ہے ان تمام ذکر و اذکار کا ثواب ہمارے پھوپھا مرحوم کی روح کو اور ہمارے بھائی کو اصال فرمائے، ان کو غریب کرے۔